تھوڑا سا میں آل محمد پہ بھی گفتگو نہ کروں؟ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور، چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں لگا۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے۔ ورنہ میں یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ آل کا معنی کر دینا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے دریا میں غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون دی تے اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، نہ اس دا کوئی داماد ہے، نہ اس دے نواسے، نہ اس دی دھی، نہ اس دا پتر، نہ اس دے داماد، نہ اس کا سسر۔ تو آل فرعون سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ شاباش شاباش، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے پیروکاروں کو۔ اٹھاؤ قرآن میں جہاں آپ ترجمہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لو، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے متبع لوگوں کو۔ آل فرعون وہ ہوتے ہیں جو فرعون کے پیچھے چلے، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو محمد کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ سب آل محمد میں شامل۔ تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ اے بھابڑیاں نو سمجھ نہیں آنی۔ یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ انہوں نے پھیلائی ہیں یہ ساری باتیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں جی؟ حضرت علی کا گھرانہ، واہ۔ گھر والے، گھر والی، گھر والی کون ہوتی ہے؟ گھر والی کون ہوتی ہے؟ نانا، داماد۔ جلے تھوڑے کو پوچھے گھر والوں کا کی حال ہے، آپ سے کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ کیا معنی ہوندا؟ جڑی دھی کراچی پر نہ دیتی ہے اس کا کی حال ہے؟ اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں اہل بیت۔ انہی کے گھروں میں میرے نبی رہا کرتے تھے، انہی کے حجروں میں وہی اترا کرتی تھی، وہی اترا کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر اس سے مراد بیٹی ہے، داماد ہے، نواسے ہیں، تے یار تسی خدا دا نا جے، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، تساں وی نبی دی دھی ہکو مندے ہو؟ تو پھر وہ باقی اہل بیت میں شامل کیوں نہیں بھائی؟ وہ متریاں۔ سوچو یار اس بات پہ، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اکیلی بیٹی تو نہیں ہے، میرے نبی کی ان کے علاوہ 3 اور بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں صرف ضمناً ایک بات کر رہا ہوں۔
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਆਖੋ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਓਹੋ आधा घंटा नहीं होया, मेरी घड़ी सही है ना, मेरे मोबाइल वाली घड़ी, मन पता भी कितना टाइम होया। नबी की बेटी एक है या चार? जोर से बोलो, जोर से बोलो। चार। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ऊंचे हैं, कहो बेशक यार बहुत ऊंचे हैं। पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारी उम्मतें मिलकर भी हजरत अली के मर्तबे को नहीं पा सकती, नहीं पा सकती, बहुत ऊंची। एक वसफ उनकी ऐसी है किसी सहाबी में भी नहीं। चलिए, ना हजरत अबू बकर में, ना हजरत उमर में, ना हजरत उस्मान में, किसी में भी नहीं है। वो वसफ सिर्फ हजरत अली के पास है कि उनकी तरबियत और परवरिश नबूवत की गोद में हुई। सच्ची सच्ची गल करो, मेरे नबी ने जब उन्हें अपनी गोद में पाला होगा कैसे अखलाक सवारे होंगे, कैसी तरबियत की होगी मेरे नबी ने। तो हजरत अली की तरबियत कहां हुई? मेरे नबी की गोद में। बच्चों में वो पहला मोमिन है, बद्र का गाजी है, खंदक का हीरो है, यमन का काजी है, मेरे नबी का दामाद है, इस्लाम का चौथा खलीफा है। उनके बारे में मेरे नबी ने कहा अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है, तू आखिरत में भी मेरा दोस्त। हजरत अली बहुत ऊंची, कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं। लेकिन अहले बैत में इसलिए शामिल हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं, इसलिए अहले बैत में शामिल हैं। तो फिर बंदयालवी हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता है हजरत अली अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है। जी इधर क्यों नहीं ख्याल जाता आपका? हजरत उस्मान के घर मेरे नबी की कितनी बेटियां थीं? 2। जुन्नूरैन। दूसरी बेटी के इंतकाल पर मेरे नबी ने कहा अगर मेरी 100 बेटियां होती, यके बादीगर मरती चली जाती, उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। और बेटियों वालों, और जिन्हां दियां बेटियां दियां शादियां हो गई जे, धियां पर ना छड़ियां जे, बेटी होवे औखी, दामाद मारे, जुल्म करे, गालियां बके, मां बाप पे लानते भेजे, मां बाप के ताने दे, बेटी रोते हुए घर आए, अब्बा किस नाल बन दिता ही, दुई धी भी उठाई देंदे हो, देंदे हो ते जे रिश्ता लेना आ जानते डंगा नाल तुसां आखसो हुआ हिक्को बहु करो, जड़ी ठड पाई ने ना असा हिक दे के पछता रहे हैं। जुमला तो यार बड़ा खूबसूरत मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन तुसां थोड़ा जिहा नरम होयो यार, जुमला बड़ा खूबसूरत मेरे ज़हन में आ रहा है। ये जुमला मेरिया 100 धियां होंदियां, यके बादीगर मरदियां चलियां जांदियां, उस्मान मैं तेरे निकाह देंदा चला जांदा। ये जुमला उवा सुसर आख सकता है जिसके सीने विच दामाद ने ठड पा दी होवे, सुसर का सीना ठर गया और वो कहे तेरे जिया दामाद मन नहीं लभना, मेरिया 100 धियां होंदियां, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। वो तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? और तुम तो यार सीन हो,
مل شین نال گئے ہو، انج بھی سین تے شین لکھنے چ کٹھے ہی ہوندے نے، سین تو بعد شین۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت اونچے ہیں، بہت اونچے، میرے نبی کے بڑے پیارے نواسے، میرے نبی نے انہیں گھٹی لگائی تھی، میرے نبی نے ان کا نام رکھا تھا، میرے نبی نے انہیں اپنے کاندھے پہ سوار کیا، میرے نبی نے ان کے کان میں آذان دی تھی، وہ فاطمہ کے گھر میں روتے تھے تو میرے نبی دروازے پہ جا کے کہتے تھے حسین نو چپ کرا، اس دے رومن نال مین تکلیف ہو۔ بہت اونچی۔ لیکن اور نوجوانوں، تمہیں پتہ ہے کہ نبی پاک دیاں باقیاں دھیاں دی بھی اولاد ہے، تو سین جو ہے سنی سن، تمہیں پتہ ہے باقی بیٹیوں کی بھی اولاد ہے؟ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کے بیٹے کا نام ہے علی، علی الزینبی، علی الزینبی، یہ وہی علی ہے جو فتح مکہ کے دن اونٹ پر میرے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی۔ فتح مکہ کے دن کتنی عمر ہے؟ اور وہ جو بت توڑے تھے، اسی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ آ جائیے، آپ نے فرمایا تھا میرا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں کہا؟ کم عمری کی وجہ سے، ورنہ حضرت عمر کی عمر تو حضرت علی کی عمر تو 30 سال تھی۔ حضرت علی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 50 سال کے ابو بکر نے ہجرت والی رات اٹھا لیا تھا، 30 سال کا علی نہیں اٹھا سکتا تھا؟ وہ یہ علی تھا، یہ چھوٹا تھا، تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہاں تو میرے کاندھے پہ آ اور میرے کاندھے پہ چڑھ کے بتوں کو توڑ دے۔ یہ میرے نبی کا نواسا ہے، حضرت زینب کا بیٹا ہے، اور جنگ یرموک میں کافروں سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کی۔ اس کی بہن کا نام ہے امامہ، وہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، میرے نبی کی نواسی ہے۔ امامہ الف سے جیسے امام نہیں ہوتا، امامہ آگے بڑھنے والی، یہ میرے نبی کی نواسی ہے۔ کیا بتاؤں یار آپ کو، ہماری تاریخ مسخ کر کے رکھ دی گئی، اس طرح سنایا گیا، اس طرح سنایا گیا۔ ہوں اسا یہ گلاں کردے ہیں تو پتہ نہیں کتھوں بول رہے ہیں۔ خدا گواہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے بخاری، اس میں لکھا ہوا ہے، اور اہل سنت بخاری میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے یہی امامہ آپ کی پیٹھ پہ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور میرا نبی سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک امامہ اتر نہیں جاتی تھی۔ اور جب گھر میں نفلی نماز پڑھتے تھے تو رکوع میں جاتے امامہ کو اتار دیتے، سجدہ کرتے، دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کی طرف اٹھتے نا، امامہ کو ساتھ اٹھا کے لے آتے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ۔ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، سناؤں؟ مال غنیمت آ گیا، ڈھیر لگ گیا، اس میں ایک ہار تھا بہت خوبصورت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ ذرا جملے نوٹ کرو، خدا کے لیے جملے نوٹ کرو، یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ میں خسر پھسر شروع ہو گئی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ خسر پھسر شروع ہوئی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ امامہ آئی اور میرے نبی نے وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔
پہلے کیا کہہ چکے تھے میں کس کو دوں گا؟ اگلی بات آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. آپ کہے بندیالوی کہہ کیا رہا ہے، سامتے کسی عالم حج تک گل دسی نہیں. اگلی بات بتاؤں، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے وصیت کی، میرے بعد شادی کرنی ہے تب میری بھڑئی امامہ نال کرنی ہے. جی اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو پہلی شادی کی تھی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ امامہ. اکا تو انتے سب سوں گیا یار، اور نہ کتے کرنا. یہ میں ہی غریب ہوں جو کر دیا کرتا ہوں، یہ میں ہی جو کر دیا کرتا ہوں. سچی سچی گل کرو، تو آڈے وچوں جنہاں نو پہلے پتہ سی بے نبی پاک دا ایک نواسا علی ہے تے نبی پاک دی ایک نواسی امامہ ہے، جنہاں نو پتہ ہی او امانت دیانت نال ہاتھ کھڑے کرو. گن لو جناب، یہ اہل سنت ہیں. آئی تے پتہ لگا جے کہ کو نہیں پتہ لگا؟ میرے نبی کی نواسی کا نام کیا ہے؟ امامہ. بڑا شوق ہوندا تو نویں نا رکھن دا، نواں نا ہوئے جڑا پہلے کسی دا بھی نہ ہو، بھاویں اس دا کوئی معنی ہووے تے بھاویں. اگے کی نہ رکھے کہ وریشا. میں کہ وریشا اکھے قرآن چ، میں کہ قرآن چ وریشا وہاں واریشن، واو الگ تے ریشن، اس نے بنا تھا وریشا. وریشا نام رکھ، بڑا شوق ہوتا. میرے پڑوسی کی آپ بیٹی پیدا ہوئی، میں پوچھا نا کی رکھے کہ عشا، اور میں آ کے رکھنا سی تے صبح رکھنا. پاگل آدمی. عشا اندھیرا. نام تو اچھے رکھو، مصباح نام رکھ، صبح نام رکھ کوئی. وہ کسی زمانے میں یار، اب تو گاڑیاں خیر کیا گاڑیاں ہماری ریلوے کیا چلنی ہے، کسی زمانے میں گاڑیاں بہت چلتی تھی. چناب ایکسپریس ہے، ڈاچی ایکسپریس ہے، ایک شاہین ایکسپریس ہوتی تھی، فیصل آباد سے چلتی تھی کراچی جاتی تھی. وہ کئی اسٹیشن نہ نہیں رکتی تھی، چلتی جاتی تھی. تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک بندہ آ گیا اور مجھے کہتا ہے استاد جی میری ایک دھی ہے، وہ بولتی رہندی ہے، چپ ہی نہیں کرتی. میں کہا نا کی رکھے یا کہ شاہین. میں آ کے وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں. تو جڑا نہ رکھیا وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں. آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، تو میں آج آپ کو ایک نام دے کے جا رہا ہوں، امامہ. یہ میرے نبی کی نواسی ہے، میرے نبی کو اس سے پیار تھا. حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، بڑی عظمتوں والی ہے. امامہ رکھو گے کہ نہیں نام رکھو گے؟ بیٹی پیدا ہو، پوتی پیدا ہو، بھتیجی پیدا ہو، بھانجی پیدا ہو،